اور آئندہ سال ہمیں یہ جشن غدیر وارث غدیر کی صدارت میں منانے کی سعادت نصیب ہو، اور ان کے ہاتھوں پر روز غدیر بیعت کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ ایک اور صلوات مرحمت فرمائیں۔ آپ کی صلوات کا ویلوم بتا رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ شوق نہیں ہے، ورنہ ذرا آواز دل سے نکلتی۔ آخر بتا کروں خدا بند عالم ان چند لمحات میں ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتے ہوئے توفیق دے کہ کچھ اللہ اور رسول کی پسند کے کلمات زبان پر جاری ہو سکیں، جو ہماری آخرت کے لیے بہتر کا سبب ہوں اور امام وقت کی خوشنودی کا سبب ہوں۔ ایک اور صلوات بلندتر آواز میں مرحمت فرمائیں۔ بھائیجان گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے۔ مجھے صرف چند باتیں آپ خدمت گزارش کی جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہیں، لیکن ایک بات آپ خدمت میں آج پیش کرنے کی ساتھ کرو۔ خدا بند عالم کے لہجہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے۔ خدا بند عالم نے اپنے پیغمبر کو مختلف القاب سے یاد فرمایا ہے، کہیں یاسین، کہیں مدثر، کہیں مزمل، کہیں طٰہٰ، کہیں رحمت للعالمین، کہیں بشیر، کہیں نذیر کہا ہے، لیکن خدا بند عالم یہاں نہ بشیر، نہ نذیر، نہ مزمل، نہ مدثر، نہ طٰہٰ، نہ یاسین، کہتا یا ایھا الرسول۔ پیغمبر کو رسول کہہ گئے، پیغمبر یعنی یہ ایک سرکاری حکم ہے، یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، یعنی یہ سرکاری آرڈر آپ کو پہنچا دینا ہے۔ یہ گفتگو محبت کے یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے۔ ماں، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن شب قدر نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی یہ پیغام وہ ہے جو شب قدر سے زیادہ وزن رکھتا ہے، اور اس کا وزن اللہ یا رسول کو معلوم ہے۔ ما انزل، وہ عظیم پیغام جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اب تک آپ نے بات یہیں تک سنی تھی، اگر آج یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اللہ مجھے توفیق دے۔ اب رسول کی رسالت کیا کیا ہے؟ پیغمبر کون کون سا پیغام ہے کہ پیغمبر اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ تو پیغمبر کیا کیا لے کے آئے؟ پیغمبر توحید لے کر آئے، پیغمبر معرفت خدا لے کر کے آئے، پیغمبر تصور عدل لے کر کے آئے، پیغمبر نبوت کا عقیدہ لے کے آئے، پیغمبر قیامت کا انداز لے کے آئے، پیغمبر نمازیں لے کے آئے، روزے لے کے آئے، حج لے کے آئے، اخلاقیات لے کے آئے۔ یہ سارے پیغام کون لایا؟ پیغمبر۔ پیغمبر اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو نہ توحید پہنچائی، نہ عدل پہنچایا، نہ نبوت پہنچائی، نہ قیامت پہنچائی، نہ نماز، نہ روزہ، کچھ نہیں، سب برباد۔ تو پیغمبر قرآن سارا توحید سے بھرا ہوا، پیغمبر اول سے لے کے آخر تک اللہ اللہ کی باتیں، پیغمبر نے اپنی تبلیغ شروع کی توحید سے
ادعوکم شہادت ان لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ سے بات شروع کی. قدم قدم پر توحید کا درس دیتے رہے، قدم قدم پر لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کرتے رہے، قدم قدم پر نبوت کی باتیں بیان کرتے رہے. پورا قرآن قیامت کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے. زندگی بھر پیغمبر نماز پڑھتے رہے، تو کیا پیغمبر نے کچھ نہیں پہنچایا؟ اگر آپ نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو توحید نہیں پہنچائی. اگر آپ نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو آپ نے نبوت نہیں پہنچائی. عزیزان گرامی، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے علی کو نہیں مانا اور جو علی کو نہیں مانتے ان کے پاس نہ توحید ہے، نہ نبوت ہے، نہ قیامت ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ. توحید ان کے پاس نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں. کیوں؟ جو علی کو نہیں مانتا وہ کس خدا کو مانتا ہے؟ جو غدیر کو نہیں مانتا وہ کس خدا کو مانتا ہے؟ وہ اس خدا کو مانتا ہے جو شب جمعہ 7ویں آسمان سے اتر کے 4تھے آسمان پر آتا ہے. اس کا مطلب ہے جب وہ 4تھے پر ہے تو 7ویں پر نہیں ہے، اور 7ویں پر ہے تو 4تھے پر نہیں ہے، اور جب آسمان پر ہے تو زمین پر نہیں ہے. اور غدیر کا خدا کہاں ہے؟ جو غدیر کو نہیں مانتے وہ خدا کو محدود مانتے ہیں، اور جو غدیر کو مانتے ہیں وہ سمندر کی تہوں میں بھی خدا کو جانتے ہیں، پہاڑ کی چوٹیوں میں بھی خدا کو مانتے ہیں. آپ غور کریں، غدیر کا انکار صرف غدیر کا انکار نہیں ہے. انکار غدیر کے بعد دین نہیں ہے. جو غدیر کو نہیں مانتے وہ کس نبی کو مانتے؟ آپ تفسیر کے جانیں، جو غدیر کو نہیں مانتے وہ اس نبی کو مانتے ہیں جو سمندر کے کنارے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں. کبھی نبی آگے نکل جاتے ہیں، کبھی وہ آگے نکل جاتی ہیں، اور کبھی کبھی رسول اللہ دل بہلانے کے لیے حبشیوں کا ناچ دکھانے چلے جاتے ہیں. کس نبی کو مانتے ہیں؟ جس کو کھجور کے درخت کی معلومات نہیں ہے. تو غدیر کا انکار صرف غدیر کا انکار تھوڑی ہے. جو غدیر کرے وہ کس قیامت کو مانتے ہیں؟ وہ اس قیامت کو مانتے ہیں کہ جس کا بغیر اللہ کی ٹانگ کے بھرتا ہی نہیں ہے. یہ انکار غدیر ہے. یہ مولا غدیر کا انکار ہے کہ توحید بھی گئی، نبوت بھی گئی، قیامت بھی گئی، اور نماز تو ایسی گئی کہ بسم اللہ ہی کھا گئے. اور آج تک نہیں پتا چلا نماز کیسی ہے. مجھے زیادہ تفصیل میں جانا نہیں. آپ یقین جانیے، آپ غدیر کو چھوڑ کے لوگوں کے عقائد دیکھیے تو وہ ملیں گے جو اللہ نے نازل نہیں کیے. غدیر کو چھوڑ کے بعد کسی کے پاس نہ اصلی توحید، نہ نبوت، نہ نماز، نہ روزہ. یہ اللہ کا احسان سمجھیے. اللہ نے آپ کو غدیر دے کے اوریجنل اسلام دیا ہے آپ کو. اب میں یہاں پر چند باتیں آپ سے عرض کروں اور زیادہ تفصیلات میں نہ جاؤں. روشن فکری کا زمانہ ہے اور بہت سے لوگ
اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اگر پیغمبر نے ہزاروں صحابیوں کی موجودگی میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو کیسے اتنے بڑے صحابہ نے بھلا دیا؟ کون صحابہ؟ وہ صحابہ جو پیغمبر کو اتنا چاہتے تھے کہ جب پیغمبر وضو کرتے تھے تو پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. جس کو وضو کا پانی مل جاتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا، جس کے ہاتھوں میں پیغمبر کے وضو کی تری مل جاتی تھی وہ اس سے مس کرتے تھے. اگر پیغمبر کبھی اپنا بال بنواتے تھے تو پیغمبر کا ایک بال زمین پر نہیں گرتا تھا، لوگ اس کو تبرک پر لے جاتے تھے. اور آج بھی کشمیر میں حضرت بل کی درگاہ ہے جس میں پیغمبر کا بال موجود ہے. یہ الگ مسئلہ ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ امت بال کو مانتی ہے، آل کو نہیں مانتی. بال کی حفاظت کرتی، آل کی حفاظت نہیں کرتی. یہ امت کا کام ہے. وہ اصحاب جنہوں نے وہاں سجدے کیے جہاں پیغمبر نے قدم رکھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی پیغمبر کی زندگی کے مطابق گزار دی، جو بالکل پیغمبر کے قدم بقدم چلتے، تو ایسے چاہنے والے، ایسے عاشق، ایسے دلدادہ اور ایسے شیفتہ اصحاب جو اتنا پیغمبر کو چاہتے تھے، اتنا پیغمبر سے، انہوں نے کیسے پیغام غدیر بھلا دیا؟ اگر پیغمبر نے واقعاً غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے لوگ یہ پیغام غدیر کیسے بھلا دیتے؟ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی بات ہے. پیغمبر نے ایسے کوئی بات فرمائے نہیں کہ علی کو پیغمبر نے غدیر میں مولا بلایا اور اصحاب کی 30-40 ہزار کی تعداد، اور تعداد نے پیغمبر کے اس پیغام کو بھلا دیا. ایک ایک بات تو لوگوں نے یاد رکھی. پیغمبر کی زلفیں کیسی تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، پلکیں کیسی تھیں، انگلیاں کیسی تھیں، ناخن کیسے تھے، قدم کیسے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں نے یاد رکھی. تو اتنا بڑا میدان پیغمبر والا اعلان کیسے اصحاب بھلا سکتے؟ یہ اصحاب پر توہین ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں مانتے، بڑی بات لوگ کہتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کریں، علی پیغمبر نے پیغام غدیر ایک مرتبہ پہنچایا. پیغمبر مدینے میں کتنے دن رہے؟ 10 سال. 10 سال میں روزانہ نماز پیغمبر پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ یہ 5 وقتہ نمازیں پیغمبر کمرے میں بند کر کے پڑھتے تھے یا مسجد میں؟ کچھ آپ بولے کچھ ہم بولے. سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ پیغمبر یہ 5 وقت کی مستحب نمازیں چھوڑ دیے، نماز شب ہے، نافلہ ہے، چھوڑ دیے. واجب نمازیں پیغمبر کمرہ بند کے پڑھتے تھے یا مسجد میں پڑھتے تھے؟ کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد میں. روزانہ کتنی پڑھتے تھے؟ کتنی نمازیں روزانہ پڑھتے تھے؟ 5. ایک مہینے میں کتنی نماز پڑھتے تھے پیغمبر؟ 5 کو 30 سے حساب بتائیے نا کتنا؟ 150. 150 کو آپ 12 میں کیجئے تو کتنے ہوئے؟ حساب کتاب کیجئے. اگر آپ کا کوئی آدمی گہے کا ہے کہ 150 کی چیز 1 درجن مال لینا ہو تو آپ کیسے جوڑیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ 1800 نمازیں 1 سال میں. 10 سال میں کتنی نمازیں ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ 18,000. میرا سوال یہ ہے، پیغمبر نے 18,000 نمازیں پڑھی نا. جب 18,000 نماز مسلمان یاد نہیں رکھ سکے، اگر پیغمبر کی 18,000 نمازیں یاد نہیں رکھ سکے تو ایک پیغام غدیر بھلا دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟
کیونکہ اگر 18,000 نمازیں یاد ہوتی تو آج یہ اختلاف نہ ہوتا پیغمبر بسم اللہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، ہاتھ کہاں باندھتے تھے، ظہر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے۔ جب مسلمان 18,000 نمازیں بھلا چکے ہیں تو اگر انہوں نے ایک پیغام غدیر بھلا دیا تو کون سے گھبرانے کی بات ہے؟ آپ غور تو کریں۔ اگر آج الحمد شکر خدا کا، نہ ہم نے نمازیں بھلائیں نہ غدیر کا پیغام بھلایا، ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو رسول اللہ پڑھتے تھے، نہ ہم نے ہاتھ باندھنا سیکھا، نہ خیر العمل چھوڑا، نہ بسم اللہ چھوڑی۔ دیکھیں نعرہ لگانا تو علی کی شان کا نعرہ لگائیے، آپ لائیے نعرہ لگائیے تو دل سے لگائیے، نعرہ یا علی۔ تو آپ غور کریں۔ اور ایک چیز آپ غدیر کے تعلق سے دیکھیں، اور یہ بہت اہم مسئلہ اگر میں آپ تک پہنچا لے جاؤں، اور خاص کر آج کے دور کے تعلق سے جو روشن فکروں کا دور آ گیا ہے، ہمارے کیا بہت سے روشن فکر افراد بھی پیدا ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو بڑی اتحاد کی فکر ہے۔ ہم اتحاد کے مخالف نہیں ہیں، ان کو برا نہ کہو، ان کو برا نہ کہو، ہم اپنی بات کہو، دوسروں کو برا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مثبت بات کو منفی بات نہ کرو، کیا کہتے ہیں؟ اپنی باتیں کرو، دوسروں کی برائی مت بیان کرو۔ وہ بہت زیادہ برے نہیں تھے، بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، ہم سے کیا مطلب، اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، خامخواہ اس چکر میں کائے کو پڑے ہوئے ہو۔ یہ آوازیں آج کل اپنے بھی اٹھا رہے ہیں، پہلے دوسرے اٹھاتے تھے، آج اپنے اٹھا رہے ہیں۔ اب میں ان کی بات مانوں یا پیغمبر کی؟ آپ غور کریں اعلان غدیر میں پیغمبر کا لہجہ کیا ہے؟ آیا پیغمبر کی زبان سے کوئی بات غیر اخلاقی نکل سکتی ہے؟ خدا نے پیغمبر کے اخلاق کی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ اخلاق عظیم میں ایک بات یہ بھی، کسی کا دل نہ دکھانا چاہیے، کسی کو اذیت نہیں پہنچانا چاہیے۔ پیغمبر کی ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ، ایک ایک عادت، ایک ایک چیز اخلاق عظیم کی ترجمان، اور زبان پیغمبر سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وحی الہی۔ زبان پیغمبر سے ایک لفظ بھی مرضی خدا کے خلاف نہیں نکل سکتا۔ آپ پوری زندگی یہ رسالت پیغمبر دیکھ لیں، پیغمبر نے سب سے پہلے کس کا پیغام پہنچایا؟ توحید کا۔ کہاں پہنچایا؟ مشرکین کے درمیان، کافروں کے درمیان، اور بڑے زور شور سے پہنچایا۔ لیکن لہجہ غدیر پیغام توحید میں نہیں ہے۔ آپ غور کریں، میں جہاں تک لے پہنچا سکوں، توحید بنیادی چیز، اگر توحید نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر نے توحید کا پیغام پہنچایا، لیکن لہجہ غدیر میں نہیں پہنچایا۔ پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لیکن لہجہ غدیر میں نہیں کیا۔ پیغمبر نے قیامت کا تذکرہ کیا، لہجہ غدیر میں نہیں کیا۔ نمازیں پہنچائیں، روزے پہنچائے، لیکن لہجہ غدیر میں نہیں پہنچایا۔ لیکن جب غدیر کا اعلان کیا تو پیغمبر کا لہجہ سب سے مختلف تھا۔ آپ پوری تاریخ پیغمبر دیکھ لیجئے، کسی پیغام میں ملے گا جو پیغمبر نے فرمایا ہو کہ پروردگار
تو اس کا دوست ہو جائے جو تیری وحدانیت کو مانے، اور تو اس کا دشمن ہو جائے جو تجھے نہ مانے۔ پروردگار جو میری نبوت کو مانے تو اس کا دوست ہو، جو میری نبوت کو نہ مانے اس کا دشمن ہو جائے۔ پیغمبر نے یہ لہجہ نہیں اختیار کیا۔ پیغمبر نے جب اعلان غدیر فرمایا تو کہ اللہم والے من والا ہو وعد، اب آپ کچھ پڑھیے، آپ نے غدیر پڑھی ہے نا، اللہم والے وعد، یعنی پروردگار تو اس کا ولی و سرپرست جو علی کی ولایت کو تسلیم کرے، وعد من عادہ ہو، اور جو علی کو دشمن رکھے تو علی کو تو اس کو دشمن رکھے۔ وانصر من نصرہ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ واخذل من خذلہ، جو علی کو چھوڑ دے تو اس کو بھی چھوڑ دے۔ یہ لہجہ پیغمبر نے نہ توحید میں اختیار کیا، نہ نبوت میں اختیار کیا، نہ قیامت میں اختیار کیا۔ علی کی جب ولایت آئی تو لہجہ پیغمبر بدل گیا، یعنی پیغمبر نے غدیر میں تولا بھی کیا ہے اور علی اعلان تبرہ بھی کیا ہے۔ اور جب پیغمبر کا تولا کیا ہے، جو علی کو مانے اللہ اس کا ولی، اور جو علی کو نہ مانے اللہ اس کا دشمن۔ اور آپ یقین جانیے جس نے علی کو چھوڑا ہے آج تک وہ عزت دار نہیں ہوا۔ وانصر من نصرہ، تو اس کی مدد کر جو علی کی نصرت کرے، اس کو ذلیل کر دے جو علی کو چھوڑ دے۔ آج یقین جانیے پوری عرب دنیا اپنی ساری دولت کے باوجود، سارے تعلقات کے باوجود دنیا میں ذلیل ہے، علی کے ماننے والے دنیا میں عزت دار ہیں۔ آپ اس ولایت کا اثر تو دیکھیں، اس ولایت کا اثر تو دیکھیں کہ آج ساری دنیا دولت کے بعد ذلیل ہی نہیں ہے، لیکن علی کے ماننے والے نہ ایران ذلیل ہے نہ عراق ذلیل ہے۔ ساری دنیا مل کے آج بھی امریکہ کو اپنی سرزمین سے بھگا نہیں پائی، اور ساری دنیا مل کے امریکہ کو عراق میں روک نہیں پائی۔ کیوں؟ کہ دنیا نے بھروسہ کیا کسی پر؟ علی والوں نے بھروسہ کیا علی پر۔ وانصر من نصرہ، جو علی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر۔ اس وقت سے لے آج تک، اور آپ خود دیکھ لیں، آپ آج آپ اس مہوا میں دیکھ لیں، آپ کو عزت کس نے دی ہے؟ آپ کو گورنمنٹ کی نظر میں آپ کی عزت کس نے رکھی ہے؟ پوری مسلم دشمنی کے باوجود آج عزادار حکومت کی نظر میں کیوں محترم ہے؟ اس لیے کہ علی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ علی کا ساتھ دینے کے بنا پر آج ہم عزت دار ہیں۔ وانصر من نصرہ، لہجہ پیغمبر بدلا ہوا ہے۔ اور ایک بات آپ غور کریں، غدیر کا پیغام سارے پیغام سے مختلف ہے، اور خدا کا لہجہ غدیر کے میدان میں عجیب و غریب ہے۔ خدا کا لہجہ غدیر کے پیغام میں بالکل عجیب و غریب ہے۔ خدا بند عالم قرآن میں جہاں ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر جب تک آپ ان کے درمیان ہیں
خدا ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک، وَأَنْتَ فِيهِمْ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں خدا ان پر عذاب نازل نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، دو ہے، استغفار کرتے رہیں گے اور جب تک آپ ان کے درمیان ہیں خدا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ خدا کا وَأَنْتَ فِيهِمْ جب تک آپ کے درمیان ہے خدا ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ لیکن آپ غور کریں، غدیر میں پیغمبر موجود تھے یا نہیں تھے؟ موجود تھے نہیں تھے؟ حارث فہری پر عذاب نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہر جگہ عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن غدیر کا انکار کرنے والا پیغمبر کی موجودگی میں بھی عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آپ غور تو کریں، یعنی اللہ کا مزاج غدیر کے تعلق سے کچھ اور ہے۔ پیغمبر آپ ہیں عذاب روکنے والے، لیکن اگر غدیر کا کوئی انکار کرے گا تو ہم آپ کی موجودگی میں عذاب نازل کریں گے۔ یعنی خدا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، انکار غدیر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں نے غدیر کا انکار کر کے کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ آپ یقین یعنی میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وفات پیغمبر سے لے کے آج تک جس کا بھی خون بہا، جو مظلوم مارا گیا، کوئی عورت بیوہ ہوئی، کسی بچے کو یتیمی نصیب ہوئی، یہ سب غدیر کا انکار کرنے کی بنا پر ہے۔ اگر آج لوگوں نے غدیر کا انکار نہ کیا ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یہ دنیا کے سارے مظالم، ساری لیکن ہمارے کیا عید فطر بہت زور سے منائی جاتی ہے، بقرعید میں بڑے بڑے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن غدیر ایسی، ہم شیعوں کو تو غدیر شان سے منانا چاہیے۔ اپنی پہچان دو چیزیں ہیں اور ان دو چیزوں کو ہمیں غور سے لینا چاہیے۔ ہماری پہچان شیعوں کی دو ہے، ایک غدیر، ایک اربعین۔ عاشورہ ہماری پہچان نہیں ہے، کیونکہ عاشورہ تو سارے مسلمان مناتے ہیں، عاشورہ تو سارے مسلمان مناتے ہیں۔ امام نے اربعین کو ہماری پہچان قرار دی، عاشور کو نہیں۔ ہماری دو پہچانیں، ایک اربعین اور ایک غدیر۔ اس غدیر کو جتنا آپ منائیں گے اتنا ہی آپ عزت دار ہوں گے۔ اگر آج لوگوں نے غدیر کو نہ بھلایا ہوتا تو آپ یقین یعنی واقع کربلا رونما نہیں ہوتا۔ اگر غدیر کو نہ بھلایا ہوتا تو 11 اماموں کو شہید نہ ہونا پڑتا۔ آج جتنے بھی مظالم دنیا پہ غدیر کو بھلانے کی بنا پر ہوئے، ہماری ذمہ داری ہم اس غدیر کو یاد رکھیں۔ اور غدیر کو یاد رکھنے کا مطلب خالی جشن منانا نہیں ہے، غدیر کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت کو دوسروں تک پہنچانا، علی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، ایک ایک تک علی کی حقانیت کو بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہی ہماری بقا کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم غدیر کو یاد رکھیں تو دنیا کچھ اور ہوگی۔ مجھے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے، اور علی کی خلافت اتنی آسانی سے ثابت کی جا سکتی ہے جس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔
میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور وقت بھی نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیلات کروں، لیکن آپ غور کریں غدیر کتنی عظیم ہے۔ میں ایک جملہ آپ سے عرض کروں کہ پیغمبر نے جو فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ پیغمبر اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ یہ خدا کب کہہ رہا ہے؟ شروع میں کہہ رہا ہے یا پیغمبر کے آخری زندگی میں کہہ رہا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ 23 سال پیغمبر تبلیغ کر چکے ہیں، زحمتیں برداشت کر چکے ہیں، آخر میں خدا کہتا ہے پیغمبر اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ پروردگار تو کہتا ہے اگر کوئی ذرہ برابر عمل کرے گا تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ پیغمبر نے 13 سال مکے کی زندگی گزاری، وہاں مصیبتیں برداشت کی، 10 سال مکے مدینے کی زندگی گزاری، یہاں مصیبتیں برداشت کی، جنگیں برداشت کی، سب کچھ برداشت کر کے پڑھا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ تو ایک کام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ پروردگار ذرا انصاف سے کام لے۔ پیغمبر نے ساری محنتیں کی ہیں، زندگی تیری خاطر پتھر برداشت کیے، چیزیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، جنگیں جھیلی، منافقین کو جھیلا، سب کو جھیلا، کچھ نہیں کیا۔ کہ لیں ہاں اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچا۔ آخری جملہ سنیں، میں ایک جملہ اساس کو بات اگر آپ تک پہنچ جائے۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کی، وضو کیا، اذان کہی، اقامت کہی، پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، تیسری رکعت پڑھی، چوتھی رکعت پڑھی۔ اگر میں نے چوتھی رکعت کا آخری سجدہ نہیں کیا، وضو کیا، اذان کہی، اقامت کہی، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت اور چوتھی رکعت آخری سجدہ نہیں کیا تو میں نے کتنی نمازیں پڑھی؟ میں نے کتنی اذانیں کہیں، کتنی اقامتیں کہیں، کتنا وضو کیا؟ اگر آخری سجدہ نہیں کیا تو کیا کہے گا؟ اگر تم نے آخری سجدہ نہیں کیا تو نہ چوتھی پڑھی، نہ تیسری پڑھی، نہ دوسری پڑھی، نہ پہلی پڑھی، نہ اذان کہی، نہ اقامت کہی،